بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الشمسی آپ سے مخاطب۔ آج کی نشست میں سورہ البقرہ کی آخری 4 آیات یعنی آیت نمبر 283 سے لے کے 286 تک کی تلاوت اور سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے اس کا مکمل ترجمہ اور پھر انتہائی آسان مفہوم بنا کر آسان اردو میں اپنا منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں جو قرآن حکیم کی سب سے طویل آیت تھی، آیت نمبر 282، اور جو قرض کے لین دین کے معاملات میں احکامات دے رہی تھی، یہ اس کا تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو، یعنی کچھ رہن رکھا کر اپنا لین دین طے کر لو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ بے شک للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل میں کوئی بات خواہ ظاہر کرو یا چھپا لو، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو اس کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے، اور یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس کو اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی جس شخص میں جتنی سکت ہے اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، اس لیے وہ اس پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ آسانی سے برداشت کر سکے۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام لکھا ہوا ہوگا۔ کہاں لکھا ہوگا؟ سجین میں اور علیین میں۔ اور جن کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ہوگا، کیا بات ہے ان کی، اور جن کا بائیں ہاتھ میں ہوگا انہیں چھپنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ ایمان لانے والوں، تم یوں دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان چند آیات میں آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اے ہمارے رب، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین، ہم سے بھول چوک جو قصور
ہو جائیں ان پر گرفت نہ کرنا، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ اب یہ آخری آیت ہے سورہ البقرہ کی۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ جو قرآن حکیم کی سب سے طویل سورہ تھی، 286 آیات تھیں، ہمیں تقریباً 4 ماہ کا عرصہ لگا اسے منزل بمنزل طے کرنے میں۔ اب ان آیات کا انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم کا منظوم ترجمہ پیش کروں گا، لیکن آپ سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ قرآن حکیم کی تلاوت جب بھی کریں علماء کرام کے کیے ہوئے مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ میرا منظوم ترجمہ آپ کو صرف آسانی سے ان عبارتوں کا اور ان آیتوں کا مفہوم سمجھانے کے لیے ہے۔ ہاں، اگر مسافر ہو، مل نہ سکے گواہ ہو کاتب، تو قرض لے لو رکھ کے رہن، پھر لوٹا دینا، پھر لوٹا دینا۔ اللہ سے ڈرو، چھپاؤ نہ تم شہادت کو، اللہ سے ڈرو، چھپاؤ نہ تم شہادت کو، ہوگے گناہ گار، رب جانتا ہے سب، اللہ جانتا ہے، اس لیے جو شہادت کو چھپائے گا اس کا گناہ اسی پہ ہوگا۔ مالک ہے 2 جہاں کا، لے گا حساب تم سے، قادر ہے معاف کر دے یا پھر حساب لے لے۔ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور مومن بھی، فرق نہیں کوئی اللہ کے رسولوں میں۔ یہ مسلمان کا سب سے بڑا ایمان ہے۔ قرآن حکیم کی ہدایت کے مطابق تمام انبیاء کرام میں کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں، اور مسلمان تمام انبیاء کرام کو مانتا ہے۔ تکلیف نہیں دیتا رب بندوں کو جو وہ سہ نہ سکے، اجر و وبال اتنا ہی ملے گا جو کمایا ہے کسی نے، جو کمایا ہے کسی نے۔ رب سے دعا ہے معاف کرے کوتاہیاں ہماری، رب سے دعا ہے معاف کرے کوتاہیاں ہماری، رب سے دعا ہے ڈالنا وہ بوجھ ہم پہ جو ہم سہ نہ سکیں۔ ہر وقت یہ دعا کیا کیجئے، یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالی جو ہم نہیں اٹھا سکتے، معاف کر دے یا رب تو رحیم ہے تو کریم ہے، معاف کر دے یا رب تو رحیم ہے تو کریم ہے، کر دے مدد ہماری کفار ہیں مقابل، کر دے مدد ہماری کفار ہیں مقابل۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، آپ کے تعاون سے سورہ بقرہ آج مکمل ہوئی۔ 286 آیات تھی، 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ قرآنی تعلیمات کے لیے میں نے اس چینل کو مونیٹائز نہیں کرایا، یعنی آپ کو کوئی اشتہار نظر نہیں آئے گا قرآنی تعلیمات کی قسطوں میں۔ ہاں، جو دنیاوی قسطیں ہیں ان میں ہو سکتا ہے آپ کو اشتہار نظر آئے، تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ بادر نہ کروں، پھر آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دوستوں رشتہ داروں کو بھی دعوت دیجیے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری محفل جو ہے، بارونق محفل جو ہے، بڑھ سکے۔
اور اس میں ناظرین کا اضافہ ہو سکے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ بقرہ کی کنکلوژنز اور سورہ آل عمران کا تعارف پیش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔